دوستو، اگر آپ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو دو چیزوں کو کبھی بھی کم مت سمجھنا۔ یہ جو دو چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو آپ نے ویلیو نہیں دی، ان کو وقت نہ دی، تو آپ کا بزنس کچھ ہی دنوں کے اندر بند ہو جائے گا۔ پہلا جو ہے چیز کا معیار، جس چیز کا آپ بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس چیز کا معیار ہونا چاہیے۔ اور دوسرا جو ہے جہاں اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آف لائن کی بات کرتا ہوں، وہاں کی صاف صفائی اور ستھرائی ہونی چاہیے۔ ابھی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک آدمی کے پاس 3-4 لاکھ روپیہ تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنا ایک ہوٹل کرائے پہ لیا۔ ابھی وہ وہاں پر پائے بناتا تھا، پایا بناتا تھا، یخنی بناتا تھا۔ 15-16 دن تک اس کا بزنس چلتا رہا، لیکن 15-16 دن کے بعد کیا ہوا کہ اس کا بزنس بالکل بند ہو گیا۔ بند ہونے کا مقصد یہ ہے کہ گاہکوں نے آنا چھوڑ دیا۔ اب جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان۔ تو میں ایک دفعہ اس کے وہ ہوٹل پر گیا تو میں نے دیکھا کہ واش روم جو اس کے ہوٹل کے تھے ریت سے بھرے ہوئے تھے، بالکل گندے تھے۔ اور اس کے بعد دوسرا نمبر جو میزیں ہوتی ہیں، میزوں کے اوپر ایسے ریت جمی ہوئی تھی، یعنی کہ گند جمع ہوا تھا، سالن ایسے ہی جمع ہوا تھا، اوپر سے صاف نہیں کی ہوئی تھی۔ تو اب اس کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ پہلی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے صاف ستھرائی کا کام نہیں کیا ہوا، یہ صفائی نہیں کرتا، ہوٹل کو صاف ستھرا نہیں رکھتا۔ اور میں نے پھر وہاں سے کھانا منگوایا، پائے منگوائے، تو دیکھا یہ کہ اس کی مرچیں الگ ہیں، اس کا مسالہ الگ ہے، گھی الگ ہے، اور کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے، بد ذائقہ ہے۔ تو میں نے دل میں سوچا، میں نے کہا میں پہلی دفعہ اس ہوٹل پر آیا ہوں، اب دوبارہ زندگی میں دوبارہ اس ہوٹل پر نہیں آؤں گا۔ حالانکہ وہ نیک تھے، امانتدار تھے، دیانتدار تھے، لیکن 3-4 لاکھ روپے ڈوبنے کی وجہ کیا بنی؟ ایک جو ہے اس نے معیار کے اوپر توجہ نہیں دی، یعنی کہ اس نے معیاری چیز پکانے کی فکر نہیں کی کہ مجھے لوگوں کو معیاری چیز دینی چاہیے۔ دیکھیں، پہلے تو میں اپنی بات کروں، اگر میں ایک جگہ پر جاتا ہوں، وہاں پر میں ایک چیز کھانے کے لیے لیتا ہوں، پیسے میں اس کو دیتا ہوں، لیکن وہ چیز کھانے کے بعد مجھے اچھی نہیں لگتی ہے، اس کا ذائقہ صحیح نہیں ہے، تو مجھے بہت ہی غصہ آئے گا، میں بددعائیں دیتا ہوا اٹھوں گا وہاں سے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ صفائی ستھرائی نہ ہو، اور اس کا ہوٹل تو بڑا شاندار تھا، پیسے تو اس نے لگا لیے، لیکن صفائی ستھرائی کی طرف توجہ نہیں دی۔ ایک بندہ رکھ لیتا، اس کے ہاتھ میں جھاڑو ہوتا، اور اس کے ہاتھ میں اس کا کام ہی یہی ہوتا، واش روموں کو صاف کرنا، ٹیبل کو صاف کرنا، اور پھر اس کے بعد وہ خود پکانے کے بجائے ایک آدمی رکھ لیتا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اونچے ٹیلے پر بیٹھا ہوا ہے وہاں پر، اور وہ خود پکا رہا ہے۔ دوستو، آپ ہوشیار ہو، سمجھدار ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات کے اندر ہی سمجھدار ہو تو ہر کام کر لو گے۔ اس لیے جب یہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ ہر کام میں ہی کروں گا، بلکہ تیسری بات ایک اور نکل کر آئی ہے، وہ یہ کہ جب بندہ سوچتا ہے کہ ہر کام میں ہی کروں گا تو وہ جو ہے پھنس جاتا ہے۔ تو 3 باتیں آج میں آپ کو بتائی ہیں۔ پہلی چیز، آپ بزنس سٹارٹ کریں، معیار ایسا ہونا چاہیے، کچھ ایسا الگ ہونا چاہیے
کہ کوئی دوسرا آپ کے معیار تک نہ پہنچ سکے. اور دوسری چیز جو ہے صفائی ستھرائی کا بڑا اہتمام. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا سمجھدار نہیں سمجھنا کہ ہر کام میں ہی کروں گا. اگر آپ جانتے ہو کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں تو وہ اچھے سے کر سکتا ہوں، وہ خود کرو، ورنہ دوسروں سے کرواؤ. ابھی میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ میں صبح صبح چکر لگانے جاتا ہوں، ورزش کرنے جاتا ہوں، تو میں نے ایک جگہ پر دیکھا کہ چاٹی کی لسی والے کو کہ اس کے پاس گاہکوں کی لائن لگی ہوئی ہے. ہر آدمی اس سے لسی لے رہا ہے، پی رہا ہے، ہر آدمی اس سے لسی لے رہا ہے، پی رہا ہے. تو میں اس کی ریڑھی کے پاس گیا. اس نے ایک جگہ پر اپنا اڈا لگایا ہوا تھا. میں وہاں پر گیا تو میں نے وہاں پر غور کیا کہ یار اس کی لسی کے پیچھے لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی، کیا وجہ ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ صفائی ستھرائی کا اس کا بڑا اہتمام تھا کہ اب اس نے صفائی ستھرائی کا بہت اہتمام کیا ہوا تھا. اب بھی جب میں کبھی بھی چکر لگانے جاتا ہوں تو لسی مجھے اگر پینی ہو تو میں اسی سے پیتا ہوں. صبح صبح کے وقت بس میں اس کے ساتھ چپک گیا ہوں. تو اس کے اندر دو باتیں تھیں. ایک بات یہ کہ اس کی لسی کا ایسا معیار تھا کہ آدمی اگر ایک گلاس پیتا تھا نا تو اس کا دل ہوتا تھا میں دوسرا گلاس بھی پیوں، میں تیسرا بھی پیوں. ایسا یونیک، ایسا ڈیفرنٹ قسم کی اس کی لسی تھی. معیار بھی تھا. دوسرا اس نے ایک لڑکا رکھا ہوا تھا صفائی ستھرائی کا، اور بڑے بہترین طریقے سے صفائی ستھرائی بھی کرتا تھا. اور بڑے تمیز سے بیٹھنے کے لیے اس نے جگہ کا انتظام کیا ہوا تھا. نیچے بیٹھنے کے لیے قلین بچھایا ہوا ہے، کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، ٹیبل رکھے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے، اور اس کے لائن لگی ہوئی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا آپ کتنے سال سے لسی بیچ رہے ہیں؟ اس نے بولا کہ اس جگہ پر میں یہ جو لسی بیچ رہا ہوں 35 سال سے لسی بیچ رہا ہوں. پہلے میرا باپ لسی بیچتا تھا اور میرے والد نے مجھے یہ بات بتائی کہ اس طرح یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. صفائی، معیار، گھٹیا چیز نہیں دینی. وہ مجھے کہنے لگا اگر میں اس کے اندر پانی ڈال دیتا، زیادہ چوسنے کی کوشش کرتا تو ایک دفعہ لوگ پیتے، دوسری دفعہ نہیں آتے. لالچ بھی اس نے نہیں کی. اور تیسری بات یہ بھی تھی، میں نے کہا کہ یہ لسی آپ خود بناتے ہو؟ کہنے لگا نہیں، 2-3 بندے رکھے ہوئے ہیں لسی بنانے کے لیے، اور جو لسی بناتے ہیں. دوستو، امید ہے کہ آپ کو میری اس ویڈیو سے بزنس کیسے سٹارٹ کرنا ہے اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ مدد ملی ہوگی. اس طرح کے میں اچھی ویڈیو لاتا رہوں گا. مجھ کو اجازت دیجیے. میرا نام ہے شعیب جنیدی. والسلام.